سامعین شام بلا تاخیر خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں ملک پاکستان کے عظیم خطیب استاذ العلماء فخر العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب کی بارگاہ میں آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید کریں اور آج کی اس عظیم و شان محفل کے سامعین کو اپنی اصلاحی باتوں سے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کا موقع فراہم کریں۔ آپ حضرات نے بس نعرہ لگا کر استقبال کرنا ہے اور یہ پروف دینا ہے کہ آپ لوگ ابھی سننے کے لیے تیار ہیں، تھکے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ ابھی ہارون بھائی جو بات میرے کان میں کہہ رہے تھے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں۔ قبلہ قریشی صاحب بخار میں ہیں، سخت بخار میں ہیں۔ بخار کے باوجود میرے ضیاء الامت کا یہ ترجمان سٹیج کی زینت بن کر چاہتے تو گھر بیٹھ کے انکار کر دیتے میں بیمار ہوں، یہاں کے انکار کر دیتے، لیکن یہ ہوتی ہے دین مصطفیٰ کی نوکری، یہ ہوتی ہے ناموس رسالت کی پہرے داری۔ اتنی طبیعت خراب ہے پھر بھی آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، تو یہ بیمار ہو کے آقا کا ذکر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہم نے تو سننا ہے نا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، تو محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ نعرہ رسالت سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی یہ رسول میں، علماء اہل سنت۔ الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میر محفل صدر محفل عزت مآب حضرت قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، زینت محفل عزت مآب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا عبد النوید حیدری صاحب زید شرفکم، رونق محفل خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری صاحب زید مجدکم، میزبان محفل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا محمد ہارون طاہری صاحب دامہ اقبالکم، دیگر انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری جسمانی ضروریات پیدا فرمائیں، یعنی پانی، خوراک، ہوا، لباس، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری روحانی اور ایمانی ضروریات پیدا کرنے کے لیے روز اول سے ایک سلسلہ قائم کیا، جس سلسلہ کا نام ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔ دوستان ذی وقار، سلسلہ نبوت و رسالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پیغام لینا اور مخلوق کو دینا، اللہ تعالیٰ سے فیضان لینا اور مخلوق کو عطا فرمانا۔ لیکن اس میں بیسیکلی مشکل یہ ہے کہ آپ اور میں اور ساری مخلوق ہم محدود ہیں اور اللہ لا محدود ہے، ہم فانی ہیں اور اللہ کریم باقی ہے، ہم حادث ہیں علماء کی ٹرم میں، ہم حادث ہیں، اللہ قدیم ہے، ہماری حدود ہیں، ہماری ہر چیز کی حدیں ہیں، اللہ تعالی حدوں سے ماوراء ہے۔ اس حال میں ایک محدود غیر محدود سے کیسے فیض لے سکتا تھا؟ فانی باقی سے کیسے رابطہ کر سکتا تھا؟ حادث قدیم کی رضا کیسے پا سکتا تھا؟ خود اللہ کریم نے کرم کیا، اپنی مخلوق کی اس عاجزی اور کمزوری کو دیکھتے اور جانتے ہوئے سلسلہ نبوت اور رسالت قائم کیا، اور ہر نبی اور رسول بیسیکلی انسان ہوتا ہے، لیکن انسان ہونے کے باوجود نبی میں ایک بنیادی وصف ہوتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ نبی کا ایک طرف سے تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نبی کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ ایک طرف سے نبی مخلوق میں شامل ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب سے نبی اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور نبی کے اندر بعض خصائص ایسے اللہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ انسان ہونے کے باوجود اللہ سے جڑا ہوتا ہے، واصل ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق کو فیض دیتا ہے۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی بڑے آسان انداز میں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، حرف مشدد اس میں آتا ہے جس پر شد ہوتی ہے، حرف مشدد 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور حرف مشدد کا تعلق پہلے حرف سے بھی ہوتا ہے، بعد والے سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا لفظ مادہ دا، میم دال دال،
ان کو جب ہم ادغام کرتے ہیں دونوں دالوں کو ملاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں مدہ، لیکن ہم جب جوڑ کرتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں میم زبر دال مد، دال ایک مرتبہ پڑھی گئی، پھر دال زبر دا، دال دو مرتبہ پڑھی گئی، اور دال وہ ہے جس نے میم کو بعد والی دال سے ملا دیا۔ ایسے ہی خالق اور مخلوق کے درمیان نبی وہ واسطہ ہوتا ہے جو اس فانی کو باقی رب سے ملا دیتا ہے، جو اس محدود انسان کو لامحدود رب سے ملا دیتا ہے۔ یہی نبی میں کمال ہوتا ہے کہ برادران اسلام ادھر مخلوق میں شامل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا، میں عموماً کہتا ہوں ہم سنی لوگ اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے اشعار میں عقائد بیان کیے اور کیا پیاری حقیقت نبوت کی بیان کی۔ فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خاص برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، یعنی نبی کے اندر حرف مشدد والا خاص ہوتا ہے اور خود ہے برزخ کبریٰ۔ اعلیٰ حضرت آپ کی بلاغت پر قربان جائیں، مقام نبوت بھی بیان کیا اور نبوت کا مقام بیان کرتے ہوئے نبوت کی عظمت بھی مد نظر رہی اور مقصد بھی مد نظر رہا۔ تو برادران اسلام یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی اور ایمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت قائم کیا، اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت پہلے انسان سے چلا۔ آپ جانتے ہیں پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ سلسلہ جاری رہا، لیکن میں بڑے اختصار سے، چونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں میرا خیال ہے، میں عرض کر رہا ہوں برادران اسلام کہ اللہ تعالیٰ نے واسطہ رسالت اور نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ لوگ اللہ سے فیض لیں، مخلوق کو یہ نبی فیض عطا کریں۔ تو ابتدا میں انسانی زندگی محدود تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا عمرانیات کے ماہرین کہتے ہیں انسان شروع میں اپنے بدن پر جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کرتا، اپنے گھر پہاڑوں میں بناتا، اپنی ضرورت کے لیے آگ جلانے کے لیے پتھر سے پتھر رگڑتا، آگ پیدا کرتا۔ یہ ہماری زندگی کے ابتدائی انداز تھے۔ انسان کی زندگی محدود تھی، لہذا اس کی رہنمائی کے لیے نبوت کے دائرے بھی زندگی کے عین مطابق تھے۔ ابتدائی نبی محدود علاقے کے لیے نبی ہوتے، ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام دریائے اردن کے ایک کنارے پر نبوت چلا رہے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کے دوسرے کنارے پر نبوت چلا۔ ایک وقت میں دونوں عظیم الشان نبی اپنی اپنی نبوت چلا رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ تو یوں نبوت کا دائرہ محدود اس لیے تھا کہ انسانی ضروریات محدود تھیں۔ جوں جوں یہ ضروریات بڑھتی گئیں، نبوت کا دائرہ بھی بڑھتا گیا، اور اللہ کے علم کے مطابق انسانیت جب اس سنگم پر پہنچی کہ اب انسان میں شعور اور بیدار ہونے لگا اور اللہ کے علم میں تھا اب انسان خاک سے اٹھ کر افلاک پر جانے کی سوچے گا، اب انسان ترقی کرے گا، اب انسان اتنا آگے بڑھے گا فکر میں، عقل میں، سوچ میں، کہ دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ٹیبل بن جائے گی، کائنات کی وسعتیں سمٹ جائیں گی۔ میں انتہائی اختصار سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب جانتے ہیں کہ انسانیت اب روبہ ترقی ہے اور اپنے کمال کو پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو بھی
درجہ کمال تک پہنچایا اور اپنی زبان سے اعلان کیا، کائنات والو، پہلے نبی محدود وقت کے لیے نبی، محدود علاقے کے لیے نبی، محدود ایریا کے لیے، محدود قوموں کے لیے نبی، لیکن اب انسانیت کروٹ لے کر روبہ ترقی ہے۔ اب سن لو، میں رب العالمین ہوں، اور سب سے آخر میں نے رسول وہ بھیج دیا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ دوستان ذی وقار، اللہ تعالی رب العالمین ہے، اور اللہ تعالی نے ہمارے آقا کریم کی رسالت کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ ارشاد باری تعالی فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم رب العالمین ہیں، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب سارے عالمین میں نہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے، نہ اور آپ کے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، آپ سارے جہانوں کے نبی ہیں، جس طرح اللہ کے علاوہ بڑی کائنات میں کوئی اگر اور الہ مانے، معبود مانے، بے ایمان ہے، اسی طرح آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اب اگر اور کوئی رسول مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالی رب العالمین ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننا، رب ماننا کفر ہے، بے ایمانی ہے۔ اسی طرح میرے کریم آقا کے آنے کے بعد جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے بعد اب کسی اور نبی کی عالمین میں کوئی ضرورت۔ اسی لیے میں کہوں گا، خدا یکتا الوہیت میں، تو یکتا رسالت میں۔ خدا یکتا الوہیت میں، تو یکتا رسالت میں۔ یہ طے ہے اب نبی کوئی نہ، یہ طے ہے اب نبی کوئی نہ دنیا میں اب آئے گا۔ چونکہ اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین ہے، لہذا اب عالمین میں کسی اور نبی کے نبوت کی کوئی گنجائش ہی اللہ نے باقی۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی نے جس اینگل اور زاویہ پر اپنی ربوبیت کو بیان کیا، اسی انداز میں اپنے محبوب کریم کی رسالت کو بیان کیا۔ فرمایا، میں رب العالمین ہوں، اب میرے بغیر عالمین میں جو کسی اور کو رب مانے گا وہ بے ایمان ہے۔ ایسے ہی مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رسالت رحمت للعالمین ہے، لہٰذا اب ان کے علاوہ اور کوئی جو رسول مانے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی ربوبیت کو عالمگیر انداز میں بیان کیا، اسی طرح میرے آقا کی رسالت کو بھی عالمگیر انداز میں بیان کیا۔ اب یہ تو تھا سارے جہان، جن میں ساری مخلوق، انسان، غیر انسان، جن و انس، ملائکہ، سب کو شامل تھے۔ اس نہج پر بھی بتا دیا کہ جیسے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے صرف رب اللہ ہے، اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول صرف محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، جب فرمایا نا کہ پناہ مانگو مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں آخری قرآن کی صورت میں آیا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
मालिक नास इलाह नास, कह दो मैं पनाह में आता हूँ उसकी जो सारे इंसानों का रब है, सारे इंसानों का इलाह है, सारे इंसानों का बादशाह है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत को सारे इंसानों के लिए बयान किया। गोया जो हकीकत में इंसान है वो अल्लाह को ही अपना रब मानेगा, अल्लाह को ही इलाह मानेगा और अल्लाह को ही बादशाह मानेगा। बिल्कुल इसी तरह दोस्ताने गिरामी कदर, आइए अल्लाह का कलाम सुनिए। अल्लाह ताला ने हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम, आप ऐलान फरमा दें, कुल आप ऐलान फरमा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ऐ इंसानो जो जो इंसान है मैं उसकी तरफ अल्लाह का रसूल आया। आप उलमा से पूछ लें, अन्नास पर अलफ लाम जिनसी है, यानी जिनसे इंसानियत का अल्लाह रब है, मोहम्मद रसूल है। लेकिन यहाँ एक और इल्मी बात भी है जो उलमा जानते हैं, आप भी समझ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में फरमाया, मैं सारी इंसानियत का रब हूँ। हजूर को फरमाया, ऐ मेरे नबी ऐलान कर दें आप सारे इंसानों की तरफ रसूल हैं। लेकिन आखिर में फरमाया जमीया, सब के सब, सारे के सारे। उलमा ने फरमाया अन्नास की ये ताकीद लगाकर गोया रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आलम इंसानियत में कोई रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी की रिसालत से बाहर नहीं है। जैसे हर इंसान के लिए रब अल्लाह है, इसी तरह हर इंसान के लिए रसूल आमना का लाल मोहम्मद आ गया है। कि ये सल्लल्लाहु, आप जरा मवाजना करें, अल्लाह करीम ने अपने हबीबे करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत को उन सब के लिए बयान किया जिन जिन का अल्लाह रब है। तमाम इंसानों का रब अल्लाह, तमाम इंसानों का रसूल भी अल्लाह, तमाम आलमीन का रब भी बोलिए अल्लाह, और तमाम आलमीन का रसूल भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आला हजरत ने ये अकीदा यूं बयान किया, आप फरमाते हैं जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा। अब इसके अंदर सफेद इंसान हो या काले इंसान हो, अरब हो या अजम हो, शर्की हो या गरबी हो, फर्शी मखलूक हो या अर्शी मखलूक हो, फरमाया मेरे महबूब जिसका मैं रब हूँ, हमने तुम्हें उसका बोलिए रसूल बना दिया है। तो अगर आप गौर करें, इंतहाई काबिल तवज्जो बात है, गोया कायनात का खालिक कह रहा है कि लोगों, सारे इंसानों का रब मैं, सारे इंसानों का रसूल मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया सच्ची बात ये है, और ये बात मैंने जर्मनी में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में कही थी। जर्मनी में ये मुनकरीन खत्म नबुव्वत कादियानी बहुत पावर में हैं। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी,
جس میں وہ سامعین میں شامل تھے. میں نے کہا اگر ہدایت مطلوب ہے، اگر ارادہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو انسان ہو کر مجھے رب نہ مانے وہ حقیقت میں انسان کہلانے کے قابل نہیں، اور جو انسان ہو کر اب محمد کے علاوہ کوئی نبی تلاش کرے گا، حقیقت یہ ہے وہ حقیقت میں مسلمان تو درکنار انسان کہلانے کی بھی قابل اللہ کی نظر میں نہیں ہے. آج قادیانی کہتے ہیں ہمیں پاکستانی قوم نے کافر قرار دیا، بے ایمان قرار دیا. ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو ہمیں مسلمان کہو. اگر قرآن کو مانو تو قرآن کا مالک رب تو کہتا ہے جو مجھے حقیقت میں رب نہ مانے وہ حقیقی انسان نہیں ہے، اور جو محمد کو سارے انسانوں کا رسول نہ مانے گویا مسلمان تو درکنار رہا، وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ ہے قرآنی انداز میرے اور آپ کے کریم آقا کی ہماگیر نبوت کو بیان کرنے کا. اب کائنات میں جس طرح کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اسی طرح کوئی دوسرا محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے اپنی مخلوق میں ہمارے آقا کو کامل بنایا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. شاید سب لوگوں کو سمجھنا ہے، آسان پیرائے میں سنے کہ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں سلسلہ نبوت اور رسالت قائم کرنے والے رب کریم نے میرے اور آپ کے آقا کی ہماگیر ابدی نبوت اور رسالت کو اسی انداز میں بیان کیا جیسے اپنی ربوبیت کو بیان کیا. اپنے بارے میں فرمایا میں رب العالمین ہوں. بولیے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اب عالمین میں نہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے، نہ دوسرا محمد مصطفیٰ ہو سکتا ہے. ادھر فرمایا میں رب الناس ہوں، میں الہ الناس ہوں، میں مالک الناس ہوں. ادھر فرمایا میرے محبوب تم رسول ہو پوری انسانیت کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی نبوت اور رسالت کو حدوں سے ماورا کر کے بیان کیا اور بیان کر دیا کہ جیسے ساری کائنات کے لیے الہ ایک ہے، اب ساری کائنات کے لیے بولیے رسول بھی محمد کی ذات ایک ہے. دوسرا اب جو بنے گا وہ بے ایمان کہلائے گا، حضور کی رسالت سے باہر نکلے گا بے ایمان ہوگا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علامہ محمد ہارون طاہری صاحب، ان کے بادشاہ پور اور اس علاقہ کا ان کے جملہ رفقا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ بیدار ہوئے، آپ یہ فکر لے کر نکلے کہ ہمارے بندوں کو پتہ چلے عقیدہ ختم نبوت. یقین جانیے ہم سنی لوگ ہی سوئے رہتے ہیں. میں ڈنمارک جا رہا تھا، ناروے 1 گھنٹے کے لیے ہمارا جہاز رکا. ہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی ہلتا جھولتا آیا، پہلے مجھ سے تعارف کیا. اب دیکھ کر تو مجھے کوئی نہیں جانتا کہ یہ عالم ہوگا. پہلے سوال کیا آپ کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، ابتدائی سوالات کے بعد دھیرے دھیرے میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا. اب بات کو بڑھاتا بڑھاتا لے گیا جی
پاکستان کی پستی کا سبب مذہبی جماعتیں ہیں، اور اس لیے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتیں انتشار پھیلاتی ہیں، اختلاف پھیلاتی ہیں۔ میں بات سمجھ رہا تھا لیکن خاموشی سے چاہتا تھا یہ کسی پوائنٹ پر آئے پھر شکار کیا جائے۔ جب آگے بڑھتا گیا اور کہتا گیا جی ان مذہبی جماعتوں نے، آپ جانتے ہیں نا، انہوں نے پاکستان میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا ہے۔ لیکن آپ اگر ڈنمارک جا رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے مرکز پر آئیں، آپ دیکھیں ہم یورپ میں کتنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب میں خاموش نہ رہ سکا، میں نے کہا مجھے تمہارے مرکز پر آنے کی ضرورت نہیں، لیکن سنو، تم کہہ رہے ہو قادیانیوں کو پاکستان میں کافر مولویوں مذہبی جماعتوں نے قرار دیا۔ میں نے کہا سن، اللہ کی قسم ہم نے مرزا اور مرزا کی ذریت کو کافر بعد میں کہا ہے، اپنے آپ کو کافر پہلے مرزا نے خود بنایا ہے۔ جا کر اب آپ نے بات اگر سمجھی ہے تو دوبارہ سنیں۔ میں نے کہا ہم نے اس کو کافر بعد میں کہا ہے، مرتد اور بے ایمان بعد میں کہا ہے، اس نے خود کہا ہے اپنے آپ کو۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ چپ۔ کہنے لگا بعض کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا تم سب جانتے ہو، اور گمراہ کرنے کے لیے بہرحال میں نے اسے بتایا کہ 1900 سے پہلے مرزا قادیانی کہتا تھا میں مجدد ہوں، عالم ہوں، میں ایک فلاں مسیح موعود، سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کرتا رہا۔ بالآخر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ہی محمد ہوں اور میں ہی عکس محمد ہوں۔ کبھی کہتا میں ذلی، کبھی کہتا میں بروزی، کبھی کچھ۔ میں نے کہا اب جب خود اس نے کہا میں نبی ہوں تو ہم نے کہا ابتدا تم نے کی ہے، میرے نبی کی امت کے دائرے سے باہر تم نکلے ہو۔ کروڑوں سلام پاکستانی پارلیمنٹ اور قوم کو جنہوں نے کہا جو خود رسول اللہ کی نبوت کے دائرے سے نکلتا ہے وہ یقیناً بے ایمان ہو گیا۔ تو وہ خود میرے آقا کی نبوت اور رسالت کا دائرہ اتنا ہی ہماگیر ہے، عالمگیر ہے جتنی میرے رب کی ربوبیت اللہ نے اسی انداز میں بیان کیا۔ اب آئیے جو کتاب میرے تیرے آقا و مولا کو ملی وہ کتاب کس کس کے لیے ہدایت ہے؟ کیا صرف عربوں کے لیے، صرف اجمیوں کے لیے، کیا شرقی اور غربیوں کے لیے؟ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر فرقان اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ محبوب مکرم سارے جہانوں کے لیے نذیر بن جائیں، ڈرانے والے بن جائیں، دعوت الی الحق دینے والے بن جائیں۔ گویا اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی کی رسالت رحمت للعالمین، میرے نبی کی کتاب ہدی للعالمین۔ پتہ چلا اس ہماگیری کے بعد اب کوئی اور نہیں ہے جو یہ مقام رکھتا ہو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن کریم میں یہ اعجاز ہے، اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے اللہ کی قسم انسانی زندگی کے سارے مسائل حل کر دیے۔ یہ قرآن اپنی مانوی وسعت کے اعتبار سے اتنی عظیم کتاب ہے، اتنا بحر بے قرار ہے، اتنا بے کنار سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے والا جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑی وہ بات کرتا ہے۔ آج واہ افسوس ہمیں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے میرے معاشرے کے بچے ہیں، میٹرک ہیں، ایف ایس سی ہیں، بی ایس سی ہیں، ایم اے ہیں، ایم سی ایس ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں
نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ مسلمانوں خدا را وہ معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے۔ ایمان سے آپ سوچیں جتنے لوگ موجود ہیں، کیا ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کس قدر ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ یار کا میسج فون پر آ جائے، سمجھ نہ آئے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، چوراہے میں کھڑا ہوتا ہے کوئی پڑھا لکھا بچہ، بیٹا ذرا یہ انگلش میسج مجھے پڑھ کر سناؤ، سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تمہیں یار اور بھائی کا میسج آیا تو بے چین ہو گیا، سیخ پا ہو گیا۔ جب تک میسج سمجھ نہ لیا تمہیں سکون نہ آیا۔ اپنے ضمیر سے سوال کر، 1450 سال سے قرآن والا میسج تیرے خالق و مالک کا میرے نام آیا ہے، کیا مجھے قرآن آتا ہے؟ کیا مجھے قرآن کی سمجھ ہے؟ لیکن جنہیں سمجھ ہے ان کی بات سنیے۔ قرآن کتنے علوم کا منبع، قرآن کتنے علوم کا خزانہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، میرے اور تیرے کریم آقا کے چچا زاد بھائی، حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں حبر الامہ اور صحابہ میں واحد مفسر قرآن ہونے کا لقب حاصل ہے، یہ کہتے ہیں لوگوں اگر میری سواری کا ڈھنگا رسی بھی گم ہو جائے، میں ابن عباس قرآن دیکھ کر اپنی سواری کی رسی تلاش کر لیتا ہوں۔ یہاں تک قرآن میں زندگی کے مسائل بیان کیے گئے۔ میں بات یہ کر رہا تھا، ہمارے آقا کریم کو نبوت اور رسالت ملی تو عالمین کے لیے، آپ کو نبی اور رسول بنایا تو سارے انسانوں کے لیے، اور جو کتاب دی وہ اتنا بڑا منبع علوم و معارف ہے، اتنا بڑا خزانہ علم و حکمت ہے، ہر چیز اس کے اندر بیان آ گئی۔ اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے سے لے کر زندگی کہ جس موڑ پر کھڑا ہو کر تو قرآن سے رہنمائی مانگے گا، قرآن تمہیں رہنمائی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب ساری انسانی زندگی کے مسائل کا حل قرآن لے کر آ گیا، اب بتاؤ کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ نوع انسان کے سارے مسائل کا حل ایسا قرآن لایا ہمارا نبی، سارے بولے ایسا قرآن۔ نوع انسان کے سارے مسائل کا حل ایسا قرآن لایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم آقا کی ذات کو اللہ نے وہ نبوت اور رسالت کی ہماگیری دی، ابدیت دی، دوام بخشا، ایسا کمال بخشا، اپنی ربوبیت و الوہیت کے ساتھ ساتھ ذکر کیا، اور کتاب وہ دی جو سارے جہانوں کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کی قسم کوئی مسئلہ دنیا کا ہے، علماء فرماتے ہیں دنیا کے ہر مسئلہ کے حل کے لیے قرآن میں اصل موجود ہے۔ تبھی میں کہا کرتا ہوں وہ آئے اور آئے بھی قرآن لیے ہوئے، تنظیم کائنات کا سامان لیے ہوئے، اترا ہرا کے غار سے وہ نازش مسیح، انسان کے سارے درد کا درمان لیے ہوئے۔ تو کسی اینگل سے آپ دیکھ لیں، رسول اللہ کی ذات کو دیکھ لیں۔ ابھی میں آ رہا ہوں حضور کی ذات کی طرف۔ آپ کی رسالت عالمگیر، نبوت عالمگیر،
کتاب عالمگیر، اور اللہ نے میرے نبی کا جو قبلہ بنایا وہ کسی شہر، علاقے یا ایریا کا قبلہ نہیں، رسول اللہ کے قبلے کے بارے میں فرمایا پیارے جیسے ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا، تیرے قبلہ کو ہم نے ہدی للعالمین بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے محبوب مکرم علیہ تحیت و ثنا، اے میرے پیارے محبوب کریم سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا جو قبلہ بنایا وہ ہدی للعالمین ہے۔ وہ مکہ والوں کا قبلہ صرف نہیں، صرف عرب والوں کا قبلہ نہیں، سارے جہانوں کا۔ الحمدللہ میرے سامعین، اپنی قسمت پر ناز کیا کرو، ہمارا رب رب العالمین، ہمارا نبی رحمت للعالمین، ہمارا قرآن ہدی للعالمین، ہمارا قبلہ بھی ہدی للعالمین۔ اب آئیے، نبی جو نظام زندگی لاتا ہے، جو شریعت لاتا ہے، میں کر رہا تھا پہلے انسانی زندگی محدود تھی، انسانی زندگی محدود، شریعتیں بھی محدود آئیں، ہدایات بھی محدود آئیں، لیکن تیرے میرے کریم آقا کو اللہ نے خاتم النبیین اس لیے بنایا، اس لیے آخری نبی بنایا۔ رسول اللہ کے آنے کے بعد اللہ نے رسول اللہ کو کتاب وہ دی جو عالمین کے مسائل حل کرتی ہے، اور شریعت وہ دی جس کے اندر پوری انسانی زندگی کا حال موجود ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت کامل و مکمل ہے۔ ایک مثال میں عرض کروں گا، اگر آپ بیداری سے سنیں، آج کل ہماری ینگ جنریشن امریکہ جانے کے لیے، امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے لوگ مرزائی ہو رہے ہیں، برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے لوگ اپنا ایمان لٹا رہے ہیں، لیکن میں ان جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہم تمہیں سلام کرتے ہیں جو جوانیاں رسول اللہ کی نبوت کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ آئیے سنیے، لوگ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے ویزوں کے لیے ایمان قربان کر رہا ہے، لیکن اقبال گیا لندن میں فلسفہ پڑھنے پروفیسر ارنلڈ کے پاس، یہ فلسفے کا بہت بڑا انسان اقبال ہمارا ناز ہے، اقبال مسلمانوں کے لیے قابل صد افتخار ہے۔ میں جرمنی میں جا رہا تھا، میں نے بورڈ پڑھا لکھا تھا اقبال روڈ، میں نے دوستوں کو کہا جرمنی میں اقبال روڈ، کہنے لگے قریشی صاحب علامہ نے جس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کیا وہ اسی روڈ پر ہے، علامہ نے قابلیت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ جرمنی والوں نے اس روڈ کا نام ہی اقبال روڈ رکھ دیا ہے۔ یہاں دنیا کے مفکرین آتے ہیں، لیکن میرے نوجوانوں، ایک مسلمان کو کیسا مسلمان ہونا چاہیے؟ علامہ لندن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، علامہ بھی بیرسٹر تھے، وکیل تھے، ایک بہت بڑی برطانیہ کی قابل وکیل عورت۔ علامہ اقبال سے میٹنگز ہوتی، ڈسکس ہوتی، بات چیت ہوتی، علامہ کی شخصیت سے انتہائی متاثر ہوئی اور علامہ کو پیغام بھیجا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج کا جوان ہوتا لپک کر کہتا جی عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے اسلام میں، حالانکہ آج کے عیسائی موحد نہیں رہے، انہوں نے توحید کا عقیدہ برباد کر دیا ہے، اکثر بے ایمان ہو چکے ہیں، ان سے شادی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے جب اس نے بالتکرار کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، علامہ اقبال نے کہا پھر تمہیں میرا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں، آپ مسلمان رہیں، میں عیسائی رہوں گی، اہل کتاب رہوں گی، جائز ہے نکاح۔ علامہ اقبال نے فرمایا
فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر تو میری بیوی بن جاتی ہے، تو عیسائی ہے، میں محمدی ہوں، مجھے بتاؤ بیوی کے حقوق تم کس چیز کی بنیاد پر مانگو گی؟ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، عیسائی مذہب کے مطابق مانگوں گی۔ وہ اقبال جس کے ماں باپ روحانی دیندار لوگ تھے، یہ سارے ماں باپ، سارے بزرگ دل اور کان کی آنکھیں اور کان کھول کر سنے، کتنا ذمہ دار باپ کو ہونا چاہیے۔ شیخ نور محمد قادری اقبال کا والد ہے، بچپن سے رسول اللہ کے عشق کی گھٹی ڈالی، امی نے ہر ادا میں نبی پاک کی شریعت کا متوالا اقبال کو بنایا۔ اقبال نے اسے کہا اگر تم عیسائی ہو اور عیسائی مذہب کے مطابق مجھ سے اپنے عورت کے حقوق مانگو گی تو اے عورت، تیرے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی کی نہیں، ان کی تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ عیسائیت میں عورت کے حقوق والا چیپٹر کلوز ہے، بند ہے، نامکمل ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں محمدی بن جا، اقبال تمہیں وہ حقوق دے گا جو آمنہ کے لال نے حقوق خدیجۃ الکبریٰ کو دیے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دیے ہیں، اپنی 11 بیویوں کو دیے۔ گویا اقبال نے ان پر واضح کیا کہ تمہارا دین ناقص ہے، انسانیت کی پوری زندگی کی ترجمانی کرتا ہے تو آمنہ کا لال خاتم الانبیاء کا کردار کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جو دین میرے آقا کو ملا، جو شریعت ملی، اللہ کی قسم اس کے اندر گھر کی 4 دیواری سے لے کر عدالت کے کٹارے تک، اور عدالت کے کٹارے سے لے کر ایوان اقتدار میں صدر اور وزیر اعظم کے اختیار تک کوئی زندگی کا مسئلہ اٹھاؤ، رسول اللہ کی شریعت اس کا حال سامنے رکھ دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں انسانیت کا اسوہ کامل حضور ہے، اس کاروان زیست کی منزل حضور ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا میرے آقا کریم کو ہر اینگل، ہر زاویہ، ہر جہت، ہر پہلو، ہر انداز میں اللہ کی قسم اللہ نے کتاب دی تو کامل ہدی للعالمین، دین دیا تو پوری انسانی زندگی کے مسائل کا حل۔ اب بتاؤ جب زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے، کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت ہے؟ مظفر وارسی نے کتنی پیاری بات کی تھی۔ حضرت مظفر وارسی نے کہا تھا مکمل ہو چکا ہے دین بھی اخلاق بھی ان پر، مکمل ہو چکا ہے دین بھی اخلاق بھی ان پر، جو آئے بھی نبی کوئی تو وہ کیا چیز لائے گا؟ بتاؤ کسی نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ آمنہ کے لال کا دین بچے کی پیدائش کی زندگی کو متعین کرنے سے لے کر قبر کی کروٹوں تک رہنمائی کرتا ہے۔ جو اتنا دین کا عمل ہے، جو بتائے اگر بچے کی پیدائش کے بعد سانس نہ آئے تو مردہ ہے، سانس آئے نہلاؤ، نام رکھو انسان ہے، وہ زندہ ہے۔ یہاں سے لے کر جو قبر میں اتارنے تک ہر مرحلے میں دین رہنمائی کرے، اس دین کے ہوتے ہوئے اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا۔ میں صرف قرآنی دلائل کر رہا ہوں، حدیث کی جانب نہیں جا رہا۔ حضرت علامہ صاحب کے لیے ٹائم چھوڑنا ہے۔ آئیے سنیے اللہ رب العالمین نے، علماء نے فرمایا قرآن کی سینکڑوں آیتیں رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔
آئیے ایک اور آیت قرآن کریم کے شروع میں آیا، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے اس پر بھی ایمان لائیں گے جو رسول اللہ لے کر آئے اور حضور سے پہلے جو اللہ کے نبی لے کر آئے، بولو ان سب پر ہمارا، اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولو، ان کتابوں پر ایمان ہے، ان شریعتوں پر ایمان ہے، ان نبیوں پر ایمان ہے، لیکن اب ان کتابوں میں چونکہ رد و بدل آ گیا، اب ہدایت کا صحیفہ صرف قرآن ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو فرمایا میرے نبی ایماندار وہ ہے جو آپ پر نازل شدہ کلام مانے یا آپ سے پہلے والے نبیوں کا کلام مانے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد والے کلام کو بھی مانے، اور یہ بعد والے کلام کا ذکر نہ کرنا پورے قرآن میں گویا بتا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اللہ کا کلام لانے والا آخری اللہ کا نبی محمد کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے، اب کوئی اللہ کا کلام نازل نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرے آقا کریم کی ختم نبوت کا بیان، ہر اینگل و زاویہ سے، دین کے حوالے سے ہو، کتاب کے حوالہ سے ہو، قبلہ کے حوالہ سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ نے عالمین کے لیے رسول اللہ کا دین مکمل کر دیا۔ اب مرزائیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن کریم کی تعویل اور مفہوم میں ڈاکہ زنی کی، چوری کی، سراغ لگا کر چوری کی، اور قرآن کے لفظ خاتم کا معنی بدلا۔ یہ باطل فرقے بھی دلائل رکھتے ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ باطل ہیں، اس لیے آپ ممنون احسان ہوں حضرت علامہ طاہری صاحب کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کو ختم نبوت کے اس عظیم الشان پروگرام میں بلا کر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ سنیے، میں عرض کر رہا تھا مرزا قادیانی 1901 سے پہلے کبھی کوئی دعویٰ کرتا، کبھی کہتا میں مجدد ہوں، کبھی کہتا میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے، وہ قابل برداشت باتیں تھیں، لیکن مزید آگے بڑھا، کبھی کہتا ہے میں مہدی موعود ہوں، کبھی کہتا میں مسیح موعود ہوں، بالآخر نبی بن بیٹھا، اعلان کر دیا۔ لیکن لوگوں نے پوچھا تم کیسے نبی ہو؟ تم تو اپنی کتابوں میں حقیقت الوحی وغیرہ میں لکھتے رہے ہو کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد جو کسی کو نبی مانے وہ بے ایمان ہے، تم نے خود کہا ہے، اور اتنے سال کہتا رہا ہے، اب تمہیں کیا مصیبت پڑی؟ تو سنیں اس نے کیا کہا۔ اس نے خاتم کے لفظ میں رد و بدل کیا۔ خاتم کا معنی ہے آخری، جو ہمارا عقیدہ ہے امت کا، جمہور بلکہ پوری امت کا اجماعی طور پر عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے ختم نبوت۔ یاد رکھیں عقائد کی دو قسمیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ ختم نبوت عقائد قطعیہ میں آتا ہے جس میں ذرا شک کرنے والا، اگر ایک آدمی سارے اللہ کے نبیوں کو نبی مانتا ہے، حضور کو بھی مانتا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، پھر بھی بے ایمان ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے، واضح الفاظ میں حضور کی ختم نبوت بیان کر دی گئی، لہٰذا اس میں شک و شبہ کرنے والا آدمی بے ایمان ہے، عقائد قطعیہ کا منکر ہے۔ اب میں کر رہا ہوں، اس نے کہا جی نہیں، میں تم سے زیادہ حضور کو مانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا تم تو خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو، آخری نبی، اور میں کہتا ہوں خاتم کا معنی ہے مور، اور حضور ایسی مور ہیں جس پر یہ مور لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ بظاہر اب یہ زیادہ چارمفل اور اٹریکٹیو معنی تھا کہ جی جس پر بھی حضور مور لگا دیں، حضور خود ہی نبی نہیں ہے، جس پر حضور مور لگا دیں وہ نبی ہے۔ یہ چور بازاری والا راستہ نکالا اور پھر راستے میں خود بیٹھ کر کہنے لگا مجھ پر حضور نے مور لگا دیا، میں بھی نبی۔
لیکن برادران اسلام یاد رکھیے، اللہ کریم کے کلام پاک میں بہت سے ایسے دلائل ہیں جن سے ان کا رد کیا گیا اور علماء وقت نے رد کیا۔ میں بھی انہی میں سے ایک آدھ بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے علمی جواب بھی دیا اور بتایا خاتم کا مہر والا معنی لینا صحابہ سے لے کر آج تک امت میں یہ رائج نہیں ہے، یہ مرزا کی اپنی اختراع ہے، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر بالرائے ہے۔ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرنا کفر ہے۔ اور آپ نے بڑی جو موٹی سمپل سادہ بات آپ کو سمجھ آئے گی، آپ نے فرمایا اگر بالفرض مان لیا جائے مرزا کی بات ٹھیک ہے، حضور جس پر مہر لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے، اور آگے کہتا ہے قادیانی مجھ پر حضور نے مہر لگا دی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں ایمانداری سے جواب دو، اگر حضور مہر لگاتے امت میں سب سے پہلے اس مہر کا مستحق کون ہوتا؟ یار غار مصطفیٰ ہوتا، وہ صدیق اکبر ہوتا جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، جو ساری انسانیت میں نبیوں کے بعد اعلیٰ ہیں، اور جن کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا اگر حضور مہر لگاتے صدیق اکبر پر لگاتے، اگر مہر لگاتے تو مولا علی پر لگاتے جو رسول اللہ کے خصائص کا عکس تھا۔ پرتاؤ علی مرتضیٰ حضور کے بھائی بھی ہیں، اخلاق و سیرت میں پرتاؤ ہیں۔ یا رسول اللہ مہر لگاتے اس عمر پر لگاتے جس عمر نے 24 لاکھ مربع میل میں مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا بلند کر دیا۔ لیکن اگر یہ مہر صدیق اکبر پر نہیں لگی، حضرت علی پر نہیں لگی، حضرت عمر پر نہیں لگی، بلکہ انہوں نے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ قتال کیا، لڑائی کی، قتل کیا، بے ایمان جانا، پتہ چلا مرزا کی یہ چور بازاری نہیں چلے گی۔ معنی وہی ہے جو صحابہ سے لے کر آج تک امت لے رہی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے بولو نبیوں میں سے آخری۔ اب بولنے گواہی پڑ جائے، مووی بن رہی ہے، مووی ختم ہو سکتی ہے، تیری زبان سے ختم نبوت کا اقرار یہ تیرے دائیں کندھے والا فرشتہ آج لکھ لے گا، ہو سکتا ہے یہی قبر قیامت میں کامیابی کا باعث بنے۔ بولیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ نبیوں میں سے، مل کر بولیے، آخری نبی، اور ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مرزا قادیانی نے قرآن معانی میں تبدیلی کرنا چاہیے، لیکن سرکار کی امت جب تک زندہ ہے نہ قرآن کے لفظوں میں تبدیلی ہوگی نہ معنوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت حفاظ کر رہے ہیں، قرآن کی قرات کی حفاظت قاری کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے معنی کی حفاظت علماء کر رہے ہیں، قرآن کے لطائف کی حفاظت صوفیاء کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر پہرا دے رہے ہیں۔ اب آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو حفاظ کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں جو اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں۔ انگریزوں نے 10 سال لگائے جب ہند پر حکومت تھی، کروڑوں پاؤنڈ لگائے کہ قرآن بدل دیا جائے، لیکن جب 10 سال میں نہ بدلا جا سکا نا، انہوں نے انچارج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ مانگی، اتنی رقم بھی لگائی، 10 سال بھی لگائے، قرآن کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی دوسرا قرآن نہیں پڑھتا، بتاؤ کیوں تم اس اپنے عمل میں فیل ہوئے، رزلٹ کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا تم کہتے ہو مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں مشکوک کیا جائے، بتاؤ جس قوم نے اپنی کتاب کو بچوں بچیوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اس نے کہا ہم چھاپا خانے میں
غلط اعراب ڈال کر بھیجتے ہیں، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر، جزم کی جگہ پیش، الفاظ بدلتے ہیں، لیکن چھوٹا سا بچہ بچی مسلمانوں کا حافظ قرآن زبانی پڑھ کر کہتا ہے چھاپا خانہ غلط ہو سکتا ہے، میرا استاد غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن، اور سینوں میں سنیوں کے پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا آؤ میدان میں، تیرا دعویٰ نبوت کا، میرا دعویٰ رسول اللہ کی غلامی کا، نبی کی غلامی کا۔ وہ کہنے لگا تم تفسیر لکھو، تمہاری اللہ تم جیت گئے۔ آپ نے کہا تفسیر نویسی نبوت کے دعوے کے لیے کافی نہیں، ہاں اگر زیادہ ضد کرتے ہو تم بھی میز پر قلم رکھو، ہم بھی رکھیں گے، جس کا قلم خود چلنا شروع ہو جائے وہ جیت جائے گا۔ یہ قرآن کے معانی کی حفاظت ہے۔ بس میں ایک بات کرتا ہوں، احساس ہے مجھے، خطیب ذیشان حضرت علامہ نثار احمد نوری صاحب ہمارا مان ہیں، ہمارے جوان ہیں، قابل فخر خطیب ہیں، لیکن میں کروں گا خدا را سنیو بیدار ہو جاؤ، ہر نہج پر قرآن کی حفاظت اور ختم نبوت کے عقیدہ کی حفاظت کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ پیر میر علی شاہ صاحب یہ صوفیاء یہ قرآن کے معانی ہی نہیں، قرآن کے ثمرات کی حفاظت کر۔ اقبال نے کہا تھا کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہو بے پردہ روح قرآنی۔ یہ لوگ تھے ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آج اس لحاظ سے علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب سلوٹ کے قابل ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ سنی کے گھر گھر میں پہنچا دیا، ہر جوان کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ طاہری صاحب ان کی جملہ جماعت کو میرا سلام، اور آخر میں دعا، خدا و مصطفیٰ کا نام لے کر کام کرتا جا، مبارک ہو یہ خدمت اسلام کرتا جا۔ کروڑوں سلام میرے حضور ضیاء الامت کو، جن کا ایک ایک فرزند رسول اللہ کی ختم نبوت اور شانوں پر پہرہ دار بن کر میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب یا آپ لوگوں کی برکت سے اب تو مجھے نہیں معلوم کہ مجھے بخار تھا، اب دعا آپ پر رہی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ وما علیہ